الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز سامعین، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو انسان سنوارا ہوا دل لائے وہ کام آئے گا۔ انسان کی زندگی میں تین بڑے اہم دن ہوتے ہیں۔ پہلا دن وہ جب وہ اس دنیا میں آیا، وہ دن اس کی زندگی کا بڑا اہم دن ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو مس کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ کوئی نیک بندہ ہو جو تحنیک کرے، یعنی گٹھی دے اور بندے کے کان میں اللہ کا نام پہنچائے، اس کی اپنی برکت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کا یہ دن گزر چکا۔ زندگی کا دوسرا اہم دن وہ ہے جب انسان اس دنیا سے واپس جائے، یعنی اس کی موت کا دن۔ یہ دن بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس وقت بھی کوئی نیک متقی آدمی موجود ہو جو ہمیں کلمے کی تلقین کرے۔ اور تیسرا وہ دن جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا۔ اس لیے ان تین دنوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی جب اس دن میں مروں گا، اور اس دن بھی جب مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ جو آیت تلاوت کی گئی اس میں تیسرے دن کا تذکرہ ہے، اور یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم دن ہوگا جب اللہ رب العزت کے سامنے بندے کی پیشی ہوگی۔ قرآن مجید میں اس دن کو یوم التغابن فرمایا گیا۔ تغابن کا مطلب ہے فیصلے کا دن، کھرے کھوٹے کی پہچان کا دن، ناپ تول کا دن، فتح اور شکست کا دن۔ انسان اس دن یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ محترم بھائیو، وہ تیرے لیے ہار جیت کا دن ہے، تو فرمایا اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ مال کا تذکرہ اس لیے کیا کہ عام طور پر انسان کے دماغ میں یہ بات گھسی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں ہر مشکل کا حل ڈھونڈ سکتا ہوں، مال کے ذریعے میں ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہوں، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ مال سے اس دنیا میں بھی ہر کام نہیں ہوتا، آخرت میں تو بالکل اس سے کام نہیں ہوگا۔ آپ خود سوچئے، مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کتاب تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان نیا بستر تو خرید سکتا ہے، میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے، حسن و جمال تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب تو نہیں خرید سکتا۔ اور مال سے انسان کسی کی خوشامد تو خرید سکتا ہے، کسی کے دل کی محبت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے تو اس دنیا میں بھی ہر کام نہیں ہوتے، آخرت میں تو بالکل کوئی کام نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، یعنی جو بیٹوں کا تذکرہ کیا اس لیے کہ جس آدمی کے کئی جوان العمر بیٹے ہوں، کام کر رہے ہوں، اچھے عہدوں پر فائز ہوں، اس کے دل میں بڑے ارمان ہوتا ہے، بڑا مان ہوتا ہے۔ کوئی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے میں فلاں بیٹے سے کہہ دوں گا، فلاں بیٹا میرا کام نکال دے گا۔ اس کو بڑا ناز ہوتا ہے، اس کی بھی نفی کر دی کہ قیامت کے دن بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، تو پھر کیا چیز کام آئے گی؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو انسان سنوارا ہوا دل لائے
وہ دل کام آئے گا، یعنی قیامت کے دن کامیابی کا پیمانہ انسان کا دل بنے گا۔ اللہ تعالی دل کو دیکھیں گے، جس دل میں ما سوا اللہ کی محبت نہ ہو، جو دل گناہوں کے داغ سے پاک ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لی تو صاف ہو گیا، اور اگر دوبارہ گناہ کر لیا تو پھر ایک داغ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے وہ حالت ہو جاتی ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس دل کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ، بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک روتلہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ سنوارتا ہے پورے جسم کے اعمال سنوارتے ہیں، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب وہ بگڑتا ہے پورے جسم کے اعمال بگڑتے ہیں، الا وہی القلب، جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے۔ معزز سامعین، تو دل کے سنوارنے سے انسان سنوارتا ہے، اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبد المؤمن، نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ گرامی قدر حاضرین، تو قلب عبداللہ عرش اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جیسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں بیت اللہ؟ معاذ اللہ کہ اللہ وہاں رہتے ہیں، نہیں، اللہ تعالی کی تجلیات ذاتیہ کا وہاں پر ورود ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں۔ اگر بالفرض پتھر کا وہ کمرہ ہٹا دیا جائے تو وہ جگہ پھر بھی بیت اللہ ہی رہے گی، پھر بھی اسی جہت میں نماز پڑھنے کا حکم ہوگا۔ تو جس طرح وہاں تجلیات پڑتی ہیں، جب انسان اپنے دل کو سنوارتا ہے تو انسان کے دل پر بھی اللہ تعالی کی تجلیات کا ورود ہوتا ہے، اس لیے اس دل پر محنت کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، بے شک اللہ تعالی نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال پیسے کو، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تو دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ اللہ تعالی کی نظر میں انسان کے دل پر ہے کہ انسان کا دل اس کی محبت سے لبریز ہے یا نہیں۔ دل بنانے سے بن جاتا ہے اور غفلت سے بگڑ جاتا ہے، اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے دنیا میں آ کر دل کو محنت کا میدان بنایا۔ انبیاء کرام نے عقلوں پر محنت نہیں کی، انہوں نے دلوں پر محنت کی، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وحی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، الہام کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو انسان کے جسم میں سب سے قیمتی نعمت اس کا دل ہے۔ ایسی زندگی ہو کہ انسان کا دل اللہ تعالی کی محبت سے بھر جائے، اللہ تعالی کی محبت انسان کے دل میں آ جائے، اللہ تعالی کی محبت انسان کے دل میں سما جائے، بلکہ اللہ تعالی کی محبت انسان کے دل میں چھا جائے۔ جب دل میں محبت ہو تو پھر اس کے اثرات نظر آتے ہیں، نماز میں اس کا اثر ہوتا ہے، تلاوت میں اس کا اثر ہوتا ہے، اخلاق میں عادات میں اس کا اثر ہوتا ہے، رفتار، کردار، چال ڈال، ہر چیز میں اس محبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے اعمال کریں میری محبت کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب یہ علی حبہ کا لفظ
ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرے اللہ تعالی کی محبت میں کرے۔ من احب للہ وابعز للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا، بس اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ دیکھا، اس سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ دل میں اللہ تعالی کی محبت آئے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی انسان کے دل کو ٹٹولیں گے۔ محترم سامعین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے اندر بڑے بڑے صندوق ہوتے ہیں جن میں رضائیاں کمبل عورتیں رکھ دیتی ہیں، ان کو تالا ہی کوئی نہیں لگاتا، اس لیے کہ اس کی قیمت ہی کوئی نہیں، جبکہ ایک چھوٹا سا باکس ہوتا ہے، جیولری باکس، سونے کا باکس، جس میں عورتیں اپنا زیور رکھتی ہیں، وہ تالے میں، پھر اس کو ایک بڑے باکس میں تالے میں، پھر کمرے کو تالا تو تین تالوں میں رکھتی ہیں۔ کیوں رکھتی ہیں؟ اندر کی چیز قیمتی ہے۔ جو انسان غافل ہے اس کی حیثیت اس بڑے باکس کی سی ہے جس کے اندر بے قیمت چیز بھری پڑی ہے، کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ اور جس دل میں اللہ رب العزت کی محبت بھری ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے اندر سونا بھرا ہوا ہو ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دہلی کی جامعہ مسجد میں جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، او مغل بادشاہ، تمہارے خزانے سونے، چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے ہیں، اگر تمہارے تمام خزانے اکٹھے کیے جائیں تو بھی یہ ولی اللہ کے دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ میرے سینے میں وہ دل ہے جو تمہارے سب خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو واقعی جب انسان دل پر محنت کرتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی گزرگاہ بن جاتا ہے، اس کی رحمت انسان کے دل میں سما جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے دل کو سنواریں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے قیامت کے دن دل کو دیکھنا ہے۔ آپ غور کریں کہ اگر کوئی سیب خریدنا چاہے اور وہ گل گیا ہو تو 1 روپے کے بدلے میں بھی آپ وہ داغ والا سیب قبول نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگ 1 روپے کے بدلے میں داغی سیب قبول نہیں کرتے تو اللہ رب العزت اپنی جنتوں کے بدلے داغی دلوں کو کیسے قبول فرمائیں گے؟ ہر انسان اپنے گھر کو صاف دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی بھی پڑھے لکھے انسان کے گھر کے اندر گندگی ہو، بو آ رہی ہو، نجاست پڑی ہو تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے، کہتا ہے صاف ستھری جگہ ہو۔ اس لیے گھر میں عورتیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے روز گھر کی صفائی کرتی ہیں۔ اگر انسان اپنے گھر کو صاف چاہتا ہے تو رحمان بھی اپنے گھر کو صاف چاہتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اے بندے میرے گھر کو صاف کر دے۔ اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ گھر صاف ہو تو وہ خود صاف کر دیں، پھر بندے کے ذمہ کیوں ہے کہ صاف کرو بھائی؟ جب چاہتے ہیں کہ میرا گھر صاف ہو تو صاف کر دے، اس لیے کہ اللہ تعالی کی ایک نظر گھر صاف کر دے گی۔ تو یہاں علماء نے ایک نکتہ لکھا، وہ فرماتے ہیں بندے کی حیثیت میزبان کی سی ہے اور پروردگار عالم کی حیثیت مہمان کی ہے، اور گھر کا صاف کرنا مہمان کے ذمہ نہیں، میزبان کے ذمہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس گھر کو صاف کریں۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا، حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ علیہ کو اتنا پسند آیا کہ اس دور میں استاد کا مشاہرہ 5 یا 10 روپے ہوتا تھا۔ حضرت نے فرمایا اگر میرے پاس مال ہوتا، صاحب استطاعت ہوتا تو اس شعر لکھنے پر 1 لاکھ انعام دیتا۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ بہت سا یہ شعر لکھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔
محبوب خلوت چاہتا ہے، تو جب ہم دنیا کی محبت دل سے نکالیں گے اور خلوت ہوگی، پھر محبوب بھی اسی جگہ نظر ڈالنا پسند فرمائیں گے، تو ہمیں اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دل کیسے صاف ہو؟ یہ ذکر اللہ سے صاف ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ذکر سے صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، ان لکل شیء ثقالۃ وان ثقالۃ القلوب ذکر اللہ۔ ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کی پالش اللہ تعالی کی یاد ہے۔ معزز سامعین، جتنا اللہ تعالی کا ذکر زیادہ کریں گے، اتنا ہی دنیا کی محبت دل سے نکلے گی اور اللہ رب العزت کی محبت میسر آئے گی۔ مفسرین نے اس آیات کے تحت لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس کو جب بتایا گیا کہ یہ پیغام ہے اور اس کے لوگوں نے کہا کہ آپ جو کہیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو وہ آگے سے کہنے لگے، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ ملکہ بولی، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے، مگر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے ایک بہترین تمثیل ہے۔ اگر ان الملوک سے مراد اللہ رب العزت کا نام لیا جائے جو مالک الملک ہے، اور قریہ سے مراد دل کی بستی لے جائے، تو پھر اس کے معنی یوں بنیں گے، ان الملوک اذ دخلوا قریۃ، جب اس مالک الملک کا نام اس دل کے قریہ اور بستی میں داخل ہوتا ہے، افسدوها، انقلاب برپا کر دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو دل میں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے نکال دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا نام ہمارے لیے تریاق ہے۔ معزز سامعین، دل کے 4 دروازے ہیں، ان دروازوں سے انسان کے دل میں نور بھی آ سکتا ہے اور ان دروازوں سے انسان کے دل میں شر بھی آ سکتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ 4 دروازوں پر کنٹرول رکھے۔ جب آپ کے کمرے میں آئے اور دیکھے کہ فرنیچر پہ مٹی پڑی ہے، کمروں پہ مٹی پڑی ہے، برتن پہ مٹی پڑی ہے، تو فوراً آپ دیکھیں گے کہ کوئی دروازہ، کھڑکی یا روشن دان کھلا رہ گیا، تب ہی مٹی آئی ہے، تو سب دروازے بند کریں گے کہ مٹی اندر نہ آئے۔ اس طرح اگر مومن اپنے دل کے دروازوں کو بند رکھے، کنٹرول رکھے، تو اس کے دل میں گناہوں کی مٹی اور میل نہیں ہوتی۔ یہ دروازہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا دل کا دروازہ انسان کی آنکھیں ہیں۔ آنکھیں اگر اچھی چیز دیکھیں گی تو دل میں نور آئے گا۔ مثلا بیت اللہ شریف کو دیکھا، دل میں نور آتا ہے۔ قرآن مجید کو دیکھا، دل میں نور آتا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنے سے دل میں نور آتا ہے۔ علماء صلحاء کو دیکھا، دل میں نور آتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے سے دل میں نور آتا ہے، بلکہ بسا اوقات اللہ والوں کے چہروں پر نظر پڑتی ہے تو بندے کے دل کی گھڑا کھل جاتی ہے، اور انہی آنکھوں کو اگر غلط استعمال کیا جائے تو دل کے اندر شر آتا ہے۔ مثلا شریعت نے جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا، ان کی طرف دیکھنے سے انسان کے دل میں ظلمت آتی ہے۔ اس لیے مومن کو حکم دیا کہ 2 چیزوں کی طرف مت دیکھیں۔ نمبر 1، 2 چیزوں کی طرف مت دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز، نامحرم کی طرف مت دیکھیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ نیچا رکھنے میں ہی عافیت ہے، اس لیے کہ جب نیچا رکھیں گے تو دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ معزز سامعین، حکمت دیکھیے، سبحان اللہ، قرآن کا اعجاز ایسا ہے کہ ایک ایک لفظ جو استعمال ہوا اس میں حکمت ہے۔
مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات درمیان میں آ گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب تم 3 ہوتے ہو تو وہ اللہ چوتھا ہوتا ہے، اور اگر 4 ہوتے ہو تو 5واں ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ عجیب بات یہ دیکھیے کہ بات شروع کی کہ جب تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا وہ ہوتا ہے، حالانکہ سرگوشی تو 2 بندے کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کر، تو بات چیت 2 سے شروع ہوتی ہے۔ تو رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم 2 ہوتے ہو تو وہ تیسرا ہوتا ہے، اس لیے کہ دوسری جگہ فرما دیا تھا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، چونکہ ثالث ثلاثہ فرما دیا تھا اس لیے 2 کی بات نہیں کی۔ کیا فرمایا جب تم 3 ہوتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، حیران ہوتے ہیں۔ یہ اعجاز ہے قرآن مجید کا، ایک ایک لفظ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا معرفتیں بھری ہوئی ہے۔ تو فرمایا ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، یعنی موٹی سی بات کر دی۔ اچھا اگر کہتے کہ فلاں کو نہ دیکھے فلاں کو نہ دیکھے تو نگاہیں تو اونچی رہتی ہیں نا، اگر ایک مرتبہ نہ دیکھتے تو کہہ دیتے کیا کریں جی، دوسری مرتبہ نظر پڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے پتہ ہی صاف کر دیا بھئی تم نگاہیں اوپر اٹھاؤ ہی نہیں، نیچی رکھو۔ جب انسان نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنا لے گا تو پھر اس کے لیے نگاہوں کو غیر محرم سے ہٹانا آسان ہو جائے گا، اس لیے نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ دیکھیے شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں اولاد آدم کو دائیں سے بائیں، بائیں سے آگے، پیچھے سے اطراف سے اس کو ورغلاؤں گا۔ تو مفسرین نے لکھا ان 4 سمتوں سے تو شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اب محفوظ سمتیں 2 تھے، یا اوپر کے سمت سے نیچے کی سمت تھی۔ اب چلتے ہوئے انسان اوپر آسمان کی طرف دیکھ نہیں سکتا، ٹھوکر کھائے گا اور خود گر جائے گا، تو ایک سمت باقی رہی، وہ کون سے؟ نیچے والا۔ لہذا قرآن مجید میں یہی فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اسی میں ہمارے لیے فائدے ہے کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ دوسری چیز مال کی طرف نظر اٹھانے سے منع فرمایا، ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے یعنی ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے۔ تو 2 چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا، ایک جمال کو دیکھنے سے منع کیا اور ایک مال دیکھنے سے منع کیا۔ اور جمال وہ جو خلاف شرع ہو، ورنہ جہاں شریعت نے اجازت دی انسان اس کو دیکھے۔ اور واقعی جو بندہ کسی کے مال پر نظر رکھتا ہے اس کے دل کے اندر کبھی بھی شکر کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، وہ شکر سے محروم ہو جاتا ہے۔ 2 چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا اور ایک چیز کو دیکھنے کا حکم دیا، یعنی یہ بھی مزے کی بات ہے، قرآن مجید میں ایک چیز کو دیکھنے کا حکم فرمایا، ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نفس کو اپنے نفس کو صبر دیجئے، اپنے آپ کو بٹھائیے، اپنے آپ کو نتھی رکھیے مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے چہروں سے نگاہیں نہ ہٹائیے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کے تلاش میں، یعنی تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اللہ والوں باخدا لوگوں کی طرف نظر جمانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج کے دور میں فحاشی عریانی عام ہے، تو یہ آنکھوں کا گناہ عام ہو چکا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقی گناہ
کرنے میں انسان کو ذلت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر چوری کی اندیشہ کہ پکڑا جاؤں گا، ذلت ہوگی۔ جھوٹ بولا، دل میں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے دیکھو بھائی ظاہری شکل تو مومنوں والی ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ حتیٰ کہ زنا کیا تو ڈر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ساری زندگی کے لیے بدنام ہو جاؤں گا۔ ہر گناہ کے پیچھے بدنامی کا خوف ہوتا ہے، لیکن یہ بدنظری ایسی گناہ ہے کہ جس کا دوسروں کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے بدنامی کا ڈر ہی کوئی نہیں۔ اب طالب علم جا رہے ہیں، کسی کو دیکھ بھی لیا تو طالب علم صاحب طالب علم ہی ہیں، کسی کو کیا پتہ۔ قاری صاحب نے دیکھ بھی لیا تو کسی کو کیا پتہ قاری صاحب ہی ہیں۔ حاجی صاحب نے دیکھ بھی لیا، کسی کو کیا پتہ حاجی صاحب ہی ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس پر بدنامی کا ڈر کوئی نہیں، اس لیے آسان ہے۔ اور اگر بندے کو پتہ ہو کہ میں جس غیر کی طرف دیکھ رہا ہوں اس کا کوئی قریبی مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر کبھی اس کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا۔ اب ڈر ہے سزا کا، اس لیے جب دل میں اللہ رب العزت کا خوف نہ ہو، انسان غیر محرم سے اپنی نگاہوں کو نہیں ہٹا سکتا۔ یہ ایسا گناہ ہے اور اس کی ظلمت سیدھی دل پر پڑتی ہے، اس لیے یہ بدنظری کا گناہ عام ہونے کی وجہ سے آج دلوں میں ظلمت عام ہے۔ خیالات ہر وقت الٹے سیدھے، حتیٰ کہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر بھی ان کو گناہوں کی خیال آ رہے ہیں۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے معزز سامعین، اور یہ گناہ نقصان بھی زیادہ دیتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ اگر بالفرض بیوی دیکھے اپنے خاوند کو کہ وہ کسی غیر عورت کو دیکھ رہا ہے تو بیوی کو کتنا غصہ آئے گا، یا خاوند دیکھ لے کہ بالفرض اس کی بیوی غیر مرد کو دیکھ رہی ہے تو خاوند کو کتنا غصہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا تعلق ہوتا ہے، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں غیر ختم ہوتی ہے۔ غیرت نہیں برداشت کرتی کہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، تو جس طرح بندے کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے، یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ اس گناہ پر جلدی پکڑ ہو جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے ایک مرید نے کسی اچھی شکل والے لڑکے کو دیکھا، پوچھنے لگا حضرت ایسے چہرے بھی جہنم میں چلے جائیں گے؟ کوئی کافر لڑکا تھا، فرمایا تیری نظر بد ہے، ابھی توبہ کر لے ورنہ اس کا وبال پڑے گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، میرا گناہ کا ایسا خاص ارادہ تو نہیں تھا، میں نے تو ذرا اچھی شکل سمجھ کے دیکھا۔ تو اس نے شیخ کی بات کو ہلکا سمجھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس گناہ کی نحوست ایسی پڑی کہ 20 سال کے بعد قرآن مجید میں جو یاد تھا اس کو مکمل بھول گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے، یہ تو کریم ہے، نہ کہ ہم آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ پھر بھی بینائی سلامت رکھ دیتے ہیں، ورنہ کبھی کبھی اپنی بے نیازی کا اظہار جو کر دیتے ہیں تو پھر ایک نظر انسان کے لیے برباد ہو جانے کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ ایک نظر علماء نے لکھا ہے کہ مصر کی جامع مسجد میں مؤذن اذان دینے کے لیے اوپر چڑھا، ہمسائے میں عیسائی رہتے تھے، نائے آ کے بیٹھے تھے، جو ان کی جوان العمر لڑکی کوئی کپڑے وغیرہ خشک کرنے کے لیے ڈال رہی تھی، اس پر نظر پڑی، اس کا حسن دیکھ کر حیران ہوا، تعارف نہیں، کہنے لگا ابھی اذان دینے میں 5 منٹ باقی ہیں، میں ذرا تعارف تو کروں کہ یہ ہمسائے میں کون آ کے بیٹھے ہیں۔ نیچے اترا، ان کے پاس گیا، ان سے تعارف ہوا، انہوں نے کہا جی ہمیں یہ مکان کرائے پر ملا ہے۔ بات ذرا آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ ان کی بیٹی ہے اور ابھی کنواری ہے، جوان العمر ہے۔
تو مؤذن صاحب نے بات بڑھا دی کہ میں چاہتا ہوں جی کہ آپ کے ساتھ ہماری گھریلو تعلقات بھی ہوں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، آؤ۔ وہ اس کو لے کر چھت کے اوپر جانے لگا کہ اچانک اس بندے کا جو پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت آ گئی۔ مینارے پر چڑھا تھا اذان دینے کے لیے، ایک بری نظر پڑی، نیچے اترا اور کافر کے ساتھ رشتہ داری جوڑنے کے لیے اوپر چڑھنے لگا، ایمان سے محروم ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے کمتر ہر بات کو جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ جو گناہ چاہیں گے اللہ تعالی معاف فرما دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شرک بھی اللہ تعالی کی غیرت کا معاملہ ہے، تو جہاں غیرت آ جاتی ہے وہاں اللہ تعالی سب سے زیادہ غیور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی، اللہ کی قسم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور اللہ تعالی مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں۔ تو یہ بدنگاہی بہت زیادہ نقصان دینے والا ہے، نگاہوں کو پاک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ معزز سامعین، اور انسان کی سوچ سے یہ غلط نگاہ غلط بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، انسان کا سوچ پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھے تاکہ گناہوں کی طرف سوچ ہی نہ جائے، تو گناہوں کی سوچ سے انسان بچے۔ یہ جو ہوتا ہے برا خیال دل میں لانا اور اس کو دل میں جمانا، یہ انسان کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ ہر وقت دل میں اللہ کی یاد رکھیے، اللہ کا دھیان رہیے، تو انسان کے دل کا پہلا دروازہ انسان کی آنکھیں ہیں۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت کی لذت نصیب ہو جائے، اس کو چاہیے کہ آنکھوں کی کھڑکیاں غیر سے بند کر لے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے انسان کے جسم میں سب سے زیادہ سریع الحرکت چیز انسان کی پلکیں بنائی ہیں۔ یہ انسان کی آنکھوں کے اوپر کا ڈھکنا سب سے جلدی خراب کرتا ہے۔ قیامت کے دن کوئی صاحب بہانہ نہ کر دے میں نے تو دیکھ کے آنکھ بند کرنا چاہی، لیکن بند کرتے کرتے دیر لگ گئی، نظر پڑ گئی تھی۔ پلک جھپکنا سب سے کم وقت بتانے کے لیے ایک معیار بن گیا۔ کہتے ہیں پلک جھپکنے کی دیر میں اتنے تھوڑے وقت میں پلک بند ہوتی ہے، اس لیے بند ہوئی کہ پروردگار چاہتے ہیں کہ میرا بندہ غیر کی طرف دیکھے ہی نہ لے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے وہ نابینا جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا مگر اس نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا، اس اندھے پن کے اوپر صبر کیا، وہ صابر رہا۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں عام مومنوں کو مہینے میں ایک دفعہ دیدار ہوگا، یا جمعے کے دن دیدار ہوگا، یا دن میں ایک مرتبہ دیدار ہوگا، لیکن یہ نابینا جب جنت میں جائے گا اس کو ہمہ وقت دیدار نصیب ہوگا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ اس کا اکرام کیا جائے گا۔ اللہ تعالی فرمائیں گے یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں میرے غیر کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے اب یہ چاہیے میرا دیدار کر سکے، ہر وقت اس کو دیدار نصیب ہوگا۔ اس لیے نظر اٹھا کر دیکھنے سے بہت ڈریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی غیر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے انسان کے دل کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ اپنے دل کو بنانا اور سنوارنا چاہتے ہیں، ان حضرات کو چاہیے کہ اس کو بہت زیادہ اہم سمجھے، اپنی نگاہوں کو غیر سے بچائیں، چاہیے وہ غیر محرم مرد ہو یا عورت ہو۔ دوسرا دروازہ انسان کی زبان ہے۔ جو کچھ انسان زبان سے بولتا ہے اس کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ اگر زبان سے قرآن پڑھا
تو دل میں نور آیا، اور اگر اسی زبان سے کسی کے ساتھ غلط باتیں کیے تو دل کے اندر ظلمت آ گئی، کسی کی غیبت کی دل میں ظلمت آ گئی، جھوٹ بولا دل میں ظلمت آ گئی، زبان کے غلط استعمال سے دل میں ظلمت آ گئی، اور زبان کے صحیح استعمال سے دل میں نور آتا ہے۔ اس پر بھی نظر کریں کہ ہم اپنی زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سچ بولنا اور ایک ہوتا ہے جھوٹ نہ بولنا، دونوں میں فرق ہے۔ کئی دفعہ بندہ سچ تو بول رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے کو مفہوم غلط پہنچ رہا ہوتا ہے۔ مجھے ایک صاحب کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے ایک کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا ہے، دوسرے کا نام کراچی رکھا ہوا ہے، تیسرے کا پشاور۔ اب ٹیلی فون آیا، جی وہ تو لاہور گئے ہوتے ہیں، اپنے ذہن میں تو وہ سچ بول رہا ہے لیکن دوسرے کو تو آگے پیغام جھوٹ مل رہا ہے۔ اس لیے شریعت نے جو مکارم اخلاق بتائے اس میں سچ کو دو حصوں میں رکھا، ایک سچ بولنا اور ایک سچائی کا معاملہ کرنا۔ تو سچ بولنا الگ چیز ہے، سچائی کا معاملہ کرنا الگ چیز ہے۔ کئی مرتبہ بندہ سچ بول رہا ہوتا ہے لیکن سچائی کا معاملہ نہیں کر رہا ہوتا۔ دیکھو شریعت نے کیسے پتہ صاف کیا۔ ہمارے مشائخ سچ بولنے پر زور دلوانے کی بجائے اس پر زور دیتے تھے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ سچ بول کے بھی بندہ کئی مرتبہ غلط مفہوم پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا اس پر محنت کرو کہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ اور الحمدللہ ہمارے مشائخ کی صحبت میں سالکین 33 سال گزارتے ہیں، اور آج دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے ارادے سے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ جب آپ محنت کرنا شروع کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ بے اختیار جھوٹ نکل جاتا ہے، ذرا کسی کے ناراض ہونے کا ڈر ہو گیا، غلط بول گئے، ذرا کسی کی ڈانٹ کا ڈر ہوا، غلط بول دیا۔ آج کل کے طلباء نے اس کا نام بہانہ رکھا ہوا ہے، جھوٹ کو نئے نئے نام دیے تاکہ جائز نظر آئے۔ یہ نفس کی شرارتیں ہیں، یہ بہانہ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، جھوٹ نہ بولنے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز دوستو، جھوٹ نہ بولنے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پوائنٹ کی اہمیت کو سمجھیے۔ سارا دن اپنے آپ پر دھیان رکھیے کہ میں جھوٹ تو نہیں بولتا، اور محنت کریں۔ جو بولے اپنے کانوں سے سننے کی کوشش کریں۔ کئی دفعہ تو بندہ زبان سے گالیاں بھی نکال دیتا ہے، اس کو کہو کیا کہہ رہے ہو، کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا، خود اپنی زبان سے لفظ نکالتا ہے، اپنے کان نہیں سنتے۔ یاد رکھنا، جس شخص کے اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو اس کے اپنے کان نہیں سنتے، جو اتنے قریب ہیں تو وہ کیسے سنیں گے جو بعید ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، آپ پہ خود اثر نہیں ہوتا، لوگوں پہ کیا اثر ہوگا؟ یہی تو فرق ہے۔ اللہ والے جب کچھ کہتے ہیں وہ خود بھی سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے جب وہ لوگوں کو بات کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ بھی دل کے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، ہر وقت نظر رہیے۔ معزز سامعین، اگر آپ محسوس کریں کہ آپ نے غلط بیانی کی، اللہ کے سامنے استغفار کریں، یہ چیز بہت فائدہ دے گی۔ یاد رکھیں، جو انسان اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، رب کریم اس کا نام اپنے صدیقین کے لسٹ میں لکھوا لیا کرتے ہیں، اور جو انسان اپنے علم و ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، پروردگار عالم اس کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس پر محنت کرے کہ زبان سے جھوٹ نہ نکالیں، بس ہر وقت طالب علم کی نظر اس پر رہے کہ میری زبان سے جو نکل رہا ہے سچ ہونا چاہیے، اور یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ معزز سامعین، اللہ والوں کا طریقہ یہی رہا، سچ بولتے رہے۔ یاد رکھنا، جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے گا ہمیشہ سچ اس کو جا کے پکڑ لے گا۔ سچ بولنے کا ایک تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ میں نے اس کو
کیا کہا تھا، جھوٹ بولے گا تو یاد رکھنا پڑے گا کہ میں نے پہلے اس کو کیا کہا تھا۔ اس لیے جب دوسری مرتبہ پوچھو تو جھوٹ کا پتہ چل جاتا ہے، تو سچ بولنے کا بڑا فائدہ کہ یہ یاد نہیں رکھنا پڑتا کہ میں نے کس بندے کو کیا کہا تھا۔ جب سچ بولیں گے تو دوبارہ بھی وہی کچھ کہیں گے جو پہلی مرتبہ کہا تھا۔ تو پہلی بات نگاہوں کا پرہیز، دوسری بات جھوٹ بولنے سے پرہیز، غیبت کرنے سے پرہیز، ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا دروازہ انسان کے کان ہے۔ جب کان غلط چیزیں سنتے ہیں تو اس سے بھی دل میں اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ گانا سننا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے بارش کا پانی زمین سے کھیتی اگاتا ہے۔ اب گھروں میں ٹی وی لا کے رکھ دیتے ہیں، ڈرامے، ٹی وی، کیبل ڈش۔ پہلے زمانے میں ٹی وی کے اینٹینے ہوتے تھے کہ لعنت اترتی تھی تو پھسل جاتی تھی۔ اب آج کل ڈش آ گئی، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے لعنت کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا یوں کر کے الٹا رکھا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اندر ساری لعنت آ کے جمع ہوتی ہے۔ تو جب گھر کی بچیاں موسیقی سنیں گے تو ان کے دل کے اندر غلط خیال پیدا نہیں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ موسیقی کے سننے سے دل میں زنا کی خواہش اس طرح پیدا ہوتی ہے جس طرح بارش کے برسنے سے زمین میں کھیتی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کبھی بھی اس گناہ کے مرتکب نہ ہو۔ یہ 3 دروازے ہو گئے۔ چوتھا دروازہ انسان کی سوچ، انسان کا دماغ، انسان کے خیالات۔ یہ چوتھا دروازہ ہے۔ ذہن میں جو خیالات رہیں گے دل پر اسی کا اثر ہوگا۔ جو نیک باتوں کو سوچے گا تو دل پر نیک اثر ہوگا، جو الٹی سیدھی باتوں کو سوچے گا تو اس کا اثر ویسا ہی ہوگا۔ تو اپنی سوچ کو پاک کر لیجئے۔ انسان کے اوپر سوچ کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں ان 4 دروازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ان دروازوں کا دھیان رکھیں اور ان سے ظلمت اندر نہ جانے دیں۔ انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نور سے دل منور فرما دیں گے۔ رب کریم ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔